السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قصص النبیین حصہ خامس کا سبق چل رہا ہے، اور آج سبق کا جو ٹاپک ہے، جو ہیڈنگ ہے، وہ ہے العفو عمن ظلم وعطاء من حرم۔ ظلم یظلم معنی پتہ ہے آپ کو، ظلم کرنا، اور حرم یحرم معنی ہوتا ہے محروم ہونا، کسی چیز سے منع کر دینا، روک دیا جانا۔ العفو کے معنی معاف، درگزر، اور عطاء کے معنی عطیہ۔ العفو عمن ظلم، اس شخص کے لیے معافی جس نے ظلم کیا، وعطاء من حرم، اور اس شخص کے لیے عطیہ من حرم جو محروم رہ گیا۔ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیلا قبل نجد، قبل نجد، یہ قبلہ نہیں ہے بلکہ قبلہ، الہ کے معنی ہے یہاں پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیلن سے مراد یہاں پہ لشکر ہے، ایک لشکر کو بھیجا قبل نجد، قبیل نجد کی جانب۔ فجاءت بثمامۃ بن اسال سید بنی حنیفہ، تو وہ لشکر جو ہے ثمامہ بن اسال کو لے کر آئے۔ جاء کے معنی ہوتا ہے آنا، اور باصلہ کے ساتھ لے کر آنا کسی چیز کو یا کسی شخص کو۔ فجاءت ثمامۃ بن اسال سید بنی حنیفہ، تو وہ ثمامہ بن اسال جو کہ کس کا تھا؟ بنی حنیفہ کا سردار تھا، اس کو لے کر آئے وہ لشکر۔ ربط یربط معنی ہوتا ہے باندھنا۔ فربط الی ساریۃ من سوار المسجد، ساریۃ معنی ہوتا ہے ستون، کھمبا، اور یہ اس کا جمع ہے۔ فربط الی ساریۃ من سوار المسجد، تو انہوں نے مسجد کے ستونوں کے ساتھ اس کو، یعنی ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا۔ ومر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے۔ وقال، اور آپ نے فرمایا، کہا، ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ قال، اس نے کہا ثمامہ نے، یا محمد، اے محمد، اذ تقتل ذا دمن، کہ اگر تم قتل کر دو گے، یہ اذ تقتل ذا دمن، اگر تم قتل کر دو گے تو ایک انتقام لینے والے شخص کو قتل کرو گے۔ ذا دمن کے معنی انتقام لینے والا۔ اذ تقتل ذا دمن، اگر تم قتل کر دو گے تو ایک انتقام لینے والے شخص کو قتل کرو گے۔ وَإِن تنعم علی شاکرین، اور اگر تم انعام کرو گے، احسان کرو گے، تنعم علی شاکرین، تو ایک شکر گزار اور قدردان پر تم اکرام کرو گے، انعام کرو گے اور احسان کرو گے۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، اور اگر تم مال چاہتے ہو، یعنی تمہاری خواہش مال کی ہے، فَاسْأَلْ، تو تم سوال کرو، یعنی تم مانگو، درخواست کرو۔ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، یعنی جو جتنا تم چاہو گے اتنا تم کو عطا کیا جائے گا، یعنی جتنا تم چاہو گے اس سے زیادہ بھی تم کو عطا کیا جائے گا۔ فَاسْأَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، تم سوال کرو، درخواست کرو، مانگو، جتنا تم چاہو گے اتنا تم کو دیا جائے گا۔ فَتَرَكَهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ بات کو ترک کر دیا۔ ثم مر به مرة اخرى، پھر آپ اس کے پاس سے دوسری مرتبہ گزرے۔ وقال له مثل ذلك، اور پھر اس سے یعنی ثمامہ سے اسی طرح کہا جس طرح آپ نے پہلی مرتبہ اس سے سوال کیا تھا۔ فرد علیہ کما رد علیہ اولا، تو ثمامہ نے آپ کو ویسی جواب دیا، کما رد علیہ اولا، جیسا پہلی مرتبہ دیا تھا۔ ثم مر به مرة ثالثة، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے تیسری مرتبہ آپ کا گزر ہوا۔ فقال، اور آپ نے کہا، اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو آزاد کر دو، کھول دو۔ فاطلقوه، تو ان لوگوں نے اس کو آزاد کر دیا، کھول دیا۔ وذهب ثمامة الى نخل قریب من المسجد، تو ثمامہ مسجد کے ایک قریب کھجور کے درخت کے پاس گیا۔ فاغتسل، اور وہاں پہ جا کے غسل کیا۔ ثم جاءه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فاسلم، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ وقال، اور اس نے کہا، واللہ ما کان
علی وجہ الارض وجہ ابغض الی من وجہک، کہ بخدا ما کان علی ورز الارض وجہ الارض، کہ اس روئے زمین پر، علی وجہ الارض کے معنی اس پورے روئے زمین پر، وجہ ابغض الی من وجہک، یعنی آپ کے چہرے سے زیادہ میرے نزدیک کسی کا چہرہ کیا نہیں تھا، یعنی ناپسندیدہ نہیں تھا۔ وجہ ابغض یعنی آپ کے چہرے کے مقابلے میں میرے نزدیک کسی کا چہرہ اتنا زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھا، یعنی جتنا زیادہ آپ کا چہرہ مجھے ناپسندیدہ تھا۔ فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی، لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک تمام چہروں کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہو گیا ہے، محبوب ہو گیا ہے۔ واللہ ما کان علی وجہ الارض، بخدا پورے روئے زمین پر، دین و ابغض الی من دین کا، آپ کے دین سے زیادہ میرے نزدیک کوئی بھی دین زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھا۔ فقد اصبح دینک احب الادیان الی، لیکن میرے نزدیک آپ کا دین تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذْتَنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، یہ واو جو ہے یہاں پہ واو حالیہ ہے، اور یقیناً آپ کے لشکر نے مجھے اس وقت پکڑا، حالانکہ وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، حالانکہ جس وقت میں نے عمرے کا ارادہ کیا تھا، یعنی اس وقت آپ کے لشکر نے مجھے پکڑا جس وقت میں نے عمرے کا ارادہ کیا تھا۔ فبشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری دی، وَأَمَرَهُ، اور اس کو حکم دیا، أَن يَعْتَمِرَ، کہ وہ عمرہ کرے۔ فلما قدم ثمامۃ علی قریش، جب ثمامہ قریش مکہ کے پاس آئے، قالوا، ان لوگوں نے کہا، یعنی اہل قریش کہنے لگے، صبوت یا ثمامہ، اے ثمامہ تم اپنے دین سے کیا ہو گئے ہو، نکل گئے ہو، یعنی اپنے دین کو ترک کر دیا ہے۔ صبا کے معنی ہوتا ہے، اس کا جو حاشیہ میں ہے، حاشیہ دکھا دیتا ہو، ای خرجت من دینک، یعنی اپنے دین سے تم نکل چکے ہو۔ صبوت یا ثمامہ، اے ثمامہ تم اپنے دین سے نکل چکے ہو، تم نے اپنے دین کو ترک کر دیا ہے۔ قال، تو ثمامہ نے کہا، لا نہیں، بخدا، واللہ، ولکنی اسلمت مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور ان پر میں نے ایمان لے آیا ہے۔ لا واللہ، نہیں، بخدا، ما یأتیکم من الیمامۃ حبۃ حنطۃ، حبۃ مانے دانہ ہے اور حنطۃ مانے گندم، یمامہ جگہ کا نام ہے، کہ تمہارے پاس یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا، حتیٰ یأذن فیہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کر دے، حکم دے دے، اجازت فرما دے۔ حتیٰ یأذن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلسلے میں وہ اجازت مرحمت فرما دے۔ وَكَانَ الْيَمَامَةُ ریف مکہ، ریفہ کے معنی ہے، یہاں پہ حاشیہ میں لکھا ہوا ہے کہ الارض الخصبۃ التي یأتی منها الطعام، یعنی وہ سرخیز زمین جہاں سے غلہ آتا تھا، تو اس کو یہ کہا گیا ہے کہ وَكَانَ الْيَمَامَةُ ریف مکہ، کہ یمامہ سے جو غلہ آنے کا جگہ تھا وہ مکے سے، یمامہ سے آتا تھا مکے کی جانب غلہ۔ وَكَانَ الْيَمَامَةُ ریف مکہ، اور یمامہ مکے کی جانب غلہ آتا تھا، مکے کی طرف غلہ آتا تھا یمامہ سے، یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یمامہ سے مکہ غلہ آتا تھا، یعنی راستہ جو تھا یمامہ سے گزرتا تھا۔ فانصرف الی بلادہ، تو وہ یعنی ثمامہ اپنے شہر لوٹ گئے۔ ومنع الحمل الی مکہ، اور مکے کی جانب جو غلہ آتا تھا اس کو روک دیا۔ حتیٰ جہدت قریش، یہاں تک کہ قریش کیا ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ جہد مانے یہاں پہ حاشیہ میں دیکھ لیجئے کہ جہدت بالبناء للمفعول ای ہزلت و ضعفت، حتیٰ جہدت قریش، یہاں تک کہ قریش کمزور ہو گئے۔ وکتبوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے خط لکھا، یسألونہ، ان سے درخواست کرتے ہوئے، بارحامہم، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا۔
अन यक्तुबा, क्या दरख्वास्त ये ख़त लिखा, अन यक्तुबा इला समामा, कि समामा के वो ख़त लिखे, समामा को वो ख़त लिखे, युखली इलैहिम हमल तामी, कि वो गले के आने को दोबारा बहाल कर दे। यानी जो समामा ने गल्ला को, गुंदम का जो दाना था और गल्ला था उसको जो रोक दिया था, उसको दोबारा वो बहाल कराए। फ़फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। दोस्तों ये सबक कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला सबक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।